پتہ نہیں ارسل یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ یہ واحد ارسل تھا جس کے سامنے وہ تلمسی شیر جوان ہار جاتا تھا، چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، اور ارسل صاحب تو بجلی کی سپیڈ سے ویسی ہی جادو بری جھپی دیے کہکا لگا چکے تھے۔ میرے شہزادے، اہم اہم کام تمام ہو گیا ہے تیرا۔ ہائے او ربا، اب تو مزہ آئے گا بھئی، خوب بھنگڑے ڈالنے ہیں میں نے۔ اوئے آفٹر آل میرے یار کی شادی ہے۔ پتہ نہیں کس کی بربادی ہے۔ پرجوشی سے ارسل کو پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ نہ رہ پایا تھا۔ ارسل صاحب ایک بار پھر اس الجھے شہزادے سے چمٹ چکے تھے۔ عبید کا دل تو ابھی بھی ہول رہا تھا۔ آج مہرین مکمل کو انگوٹھی بھی پہنا کر آنے والی تھیں، مگر نہ جانے عبید ملک اس قدر الجھا ہوا کیوں تھا۔ مکمل بھابھی، اللہ آپ کو صبر دے، آپ کو ایک سڑا ہوا جن ملنے والا ہے، سچ پوچھ بہت خوش ہوں تیرے لیے، کم از کم تجھے تو تیری محبت مل جائے گی۔ ارسل کی بات عبید کو پھر سے ساکھ کر گئی تھی۔ کاش وہ ارسل کے لیے بھی کچھ کر پاتا، جو کمینہ محبت بھی کرتا تھا اور دل کھول کر ہنستا بھی تھا۔ آج اسے دیکھ کر عبید کا دل ارسل کی خوشی کے لیے بھی دعا گو تھا۔ عبید کا ابھی بھی بے دلی میں منہ بسوڑتا ہوا تاثر ارسل کو پھر سے ہنسا گیا تھا۔ روحی، یہ مکمل کہاں ہے؟ اسے ریڈی کروا دو، کچھ دیر میں اسے دیکھنے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں۔ روحی تو باقاعدہ شوق رہ گئی تھی۔ آج روحی کو ہلکا سا سر درد تھا، تبھی وہ آج چھٹی پر تھی۔ ماہم تو بڑے مصروف انداز میں ملازمہ کو کھانے کی لسٹ بتا رہی تھیں جو بننے والا تھا۔ روحی کا حیران چہرہ بامتے ہوئے اب ماہم اس کی سمت آئیں اور بیٹھ گئیں۔ تم نے مکمل کو سمجھایا؟ کیا کہا اس نے؟ اب تو ماہم بھی فکر مند سی تھیں۔ جی بھابھی، میں نے اس کو سمجھا دیا تھا، مگر وہ ابھی اداس ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے اس کی شادی کی؟ ابھی کل تو میں نے اس سے بات کی تھی۔ روحی کے چہرے کی اداسی دیکھ کر ماہم بھی ہلکی سی خفا تھیں۔ جلدی کی بات نہیں ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، میں اور سکندر دونوں چاہتے ہیں کہ مکمل کی شادی وہیں ہو۔ اب تو سکندر بھی کوٹ پہنے وہیں آ رہے تھے۔ دلاور کا فون آیا تھا، وہ لوگ راستے میں تھے۔ ہلکی سی خوشی اب سکندر کا چہرہ بھی روشن کر چکی تھی۔ اور ایسے رشتے سب کی قسمت میں نہیں ہوتے روحی، یہ تو ہماری مکمل کی خوش قسمتی ہے کہ اسے عبید ملک جیسا ہمسفر ملے گا۔ وہ ہر لحاظ سے ہماری گڑیا کے لیے پرفیکٹ ہے، تم ہی اسے اس کے لیے قائل کرو گی۔ سکندر نے بھی روحی کی پریشانی سی صورت دیکھے مسکرا کر اطمینان میں لپٹ کر کہا، اور ساتھ ہدایت کی تو جیسے روحی کو بھی کچھ مزید پریشانی سی ہوئی۔ مکمل کا کل والا اداس چہرہ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے آگے آ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ دراصل مکمل شاید مینٹلی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ روحی کو مکمل کی رگ رگ سے واقف تھی۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں دلاور کو منع نہیں کر سکتا۔ جس مان اور محبت سے اس نے مجھ سے مکمل کو مانگا تھا، وہ میں توڑ کر ظلم نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے مکمل بہت خوش رہے گی، باقی ہم سب اسے مل کر سمجھا لیں گے۔ اب تو وہ تینوں ہی ہلکی سی سنجیدگی میں لپٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ گئی، آپ مکمل کی فکر مت کریں، میں اسے سمجھا لوں گی۔ اب کی بار روحی بھی حقیقی سا اطمینان لیے تھیں۔ ضرور سکندر نے سوچ سمجھ کر ہی رشتے کا سوچا تھا، جو اب روحی کو بھی ٹھیک لگا تھا۔ جتنا جلدی مکمل اس سب سے نکلتی اتنا ہی مکمل کے حق میں بہتر بھی تھا۔ بس اللہ ہماری گڑیا کو خوش رکھے۔ ہے کہاں وہ؟ دراصل وہ لوگ آج ہی انگوٹھی بھی پہنا دیں گے، سکندر نے بھی بے قراری لیے پوچھا تھا۔ بھائی، مجھے پتا ہوتا تو میں اسے روک لیتی، مگر وہ یوں ہی گئی ہے، اسے کچھ کام تھا۔ روحی بھی سنجیدہ سی تھی، مگر سکندر مسکرا دیے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کو کہہ دیں گے کہ ایک بار شادی پہ ہی رسم کر لیجیے گا۔ اب تو ماہم بھی مسکرائی تھی، جبکہ روحی بھی ہلکا سا ساتھ دینے کو مسکرائی تھی، پر دل تو مکمل کے لیے خوفزدہ اور پریشان سا تھا۔ دلاور اور مہرین دن کے کھانے کے بعد آئے اور صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک ہفتے بعد شادی تک کی ڈیٹ لے آئے تھے۔ اس قدر عجلت پر تو روحی، سکندر اور ماہم بھی حیران تھے، مگر پھر جس مان سے دلاور اور مہرین نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد وہ انکار نہیں کر پائے تھے۔ البتہ روحی ضرور پریشان تھی، اسے مکمل کو لے کر اب گہری تشویش تھی۔ مہرین تو مکمل کو انگوٹھی خود پہنانا چاہتی تھی، مگر وہ کام سے یوں ہی گئی تھی، تو پھر وہ یوں ہی رنگ دیے گئی تھیں اور تاکید کی تھی کہ آتے ہی مکمل کو پہنا دیں۔ ایک ہفتے میں دونوں فیملیز نے ساری تیاریاں کرنی تھیں، جو سوچ کر ہی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سکندر سب سے زیادہ خوش تھے، دوسرا دلاور اس لیے بھی شادی جلدی کروانا چاہتے تھے کیونکہ وہ جواد کے آؤٹ آف کنٹری ہونے سے واقف تھے، لہٰذا اب کی بار وہ
عبید کی خوشیوں پر ذرا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ بات کی پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ مکمل تو اس سب سے بے خبر ہی تھی۔ ایک تو اچانک رشتہ اور ایک ہفتے میں شادی ہونا اسے واقعی ہلا دینے والا تھا، اور جب شام کو مکمل واپس آئی تو یہ انکشاف سن کر پتھر ہو چکی تھی کہ ایک ہفتے میں وہ شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہے۔ روحی کے چہرے پر اس کا تاثر دیکھ کر پہلے ہی پریشانی درج تھی، وہ اب باقاعدہ خوفزدہ دکھائی دی تھی۔ وٹ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ڈیڈ مجھ سے پوچھنے بنا کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ مکمل کا تو اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ آنکھیں حیرت اور دکھ سے پتھر ہوئی تھیں، گلال سا چہرہ تاریکی میں لپٹ کر دہک چکا تھا۔ روحی اس کے قریب آئی اور اس کا پریشان اور افسردہ تباہ کن تاثر سے مزین چہرہ تھامنے اس کی جانب اداسی سے متوجہ ہوئیں۔ مکمل، میں نے تم سے پوچھا تھا نا، اور بھائی اور بھابھی بہت خوش ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، میری گڑیا وہاں بہت خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے جان۔ مکمل کا تو بس چلتا خود کو کہیں گم کر لیتی۔ بے انتہا کرب اب مکمل کی آنکھوں میں چمکا تھا۔ آخر کیسے وہ سب اس پر یوں قیامت خیز فیصلہ مسلط کر رہے تھے؟ آپی، آپ نے پوچھا تھا، لیکن یوں اتنی جلدی؟ مجھے نہیں کرنی شادی پلیز، لڑکا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، پلیز آپی، میں ابھی مینٹلی ریڈی نہیں ہوں۔ ایک ہفتہ سب کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ روحی تو اس کی آنکھوں میں شدید نمی دیکھ کر تڑپ سی گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مکمل کا دکھ وہ سمجھتی تھی، تبھی تو ہلکی نمی روحی کی آنکھوں میں بھی امڈ آئی تھی۔ میری جان، یوں خود کو تکلیف مت دو، سب سیٹ ہو جائے گا۔ جب تم اس رشتے میں بندھ جاؤ گی تو تمہارے پچھلے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے مما ڈیڈ کی چوائس پر تمہیں تو بند آنکھوں سے یقین ہونا چاہیے نا، وہ تمہارے لیے ہیرے سے کم پر راضی نہیں ہوئے ہیں۔ خود کو ریلیکس کر لو۔ روحی اسے خود سے لگائے اب صوفے پر بٹھائے خود بھی بیٹھے تسلی اور مسلط آمیز انداز میں بولی، مگر مکمل اب روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو اس کے بس میں نہیں رہے تھے۔ یہ بالکل ویسا تھا کہ کسی سے اس کا سرمایہ حیات چھین لیا جائے، کسی سے چلنے کی سخت لے کر صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، کسی کو پیاسا رکھ کر مزید مسافت کی وعید سنا دی جائے۔ مکمل کی تاریک ہوئی تکلیف اس کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ معصوم سی نازک پری اپنے بڑے المیے سے نڈال ہو رہی تھی۔ یہ عمر بھر کی جلن زدہ تکلیف تو مجھ سے جوڑ دی ہے آپ سب نے، مگر میں اسے کیسے برداشت کروں گی؟ ڈیڈ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتے، نہ جانے کس سے طے کر دی شادی، بنا اسے جانے میں اس اجنبی بندے کے ساتھ کس طرح سروائیو کروں گی آپی؟ نو پلیز، ابھی تو میں ارتجا والے ٹرانس سے نہیں نکلی تھی اور آپ سب نے مجھ پر یہ نیا جرم ڈال دیا ہے۔ آپی، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، آپ تو مکمل کو سمجھتی ہیں نا، پلیز مجھے اس شادی سے بچا لیں۔ شدید بے قراری میں لپٹی مکمل کی سرخ ہوتی آنکھیں روحی کو بھی بے جان اور ہلکان کر رہی تھی۔ روحی کا بس چلتا تو مکمل کی ساری تکلیف خود پر لے لیتی۔ مکمل، میرا بچہ، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ سکندر بھائی نے تمہارے لیے کوئی عام انسان نہیں چنا ہوگا، وہ خوش نصیب ہے جسے میری مکمل مل رہی ہے، اور ویسے بھی نکاح کے بعد وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں رہے گا، دیکھنا پہلی ہی نظر میں وہ میری گڑیا کا دیوانہ ہو جائے گا۔ ہر چیز بھائی نے بہت سوچ سمجھ کے کی ہے، تمہارا انکار ان سب کا دل دکھا دے گا۔ تم تو میری اچھی بیٹی ہو نا۔ روحی کا تو اپنا سانس تھما ہوا تھا، وہ تو مکمل کا یہ اذیت ناک رونا نہیں سہ پا رہی تھی۔ اور میرے دل کا کیا، جو پھٹ چکا ہے؟ مجھے پتا ہوتا کہ ارتجا سے دستبردار ہونے کی مجھے ایسی سزا ملے گی تو میں کبھی نہ ہوتی۔ ان کی محبت میں یہ دکھ تو نہیں ملتا تھا جو اب اس اچانک کے فیصلے سے ملا ہے۔ آپی پلیز، آپ ڈیڈ کو کہیں مکمل شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مکمل نے گویا ایک آخری بار تکلیف میں لپٹی التجا کی تھی جو روحی کا بھی دل تڑپا چکی تھی، مگر مکمل کو منانا بے حد لازم تھا، اسے ارتجا کے سحر سے نکالنے کا بس یہی طریقہ تھا۔ بھائی زبان دے چکے ہیں، ان کا مان ٹوٹ جائے گا مکمل، اور میں الگ بوجھ تلے دب جاؤں گی کہ میری وجہ سے تم اپنی اصل خوشی سے محروم ہو گئی ہو۔ ہم سب کا سکون تمہارے ہاتھ میں ہے مکمل، ایک بار نکاح ہوا تو تم بالکل پرسکون ہو جاؤ گی۔ اس رشتے کا اصل حسن تمہارا ہر خدشہ اور تکلیف مٹا دے گا، یقین کرو۔ مکمل کو لگا جیسے وہ ایک بار پھر جکڑ دی گئی ہے، وہ ہار گئی تھی، دل کی تکلیف اب وہ چھپانا ہی بہتر سمجھ رہی تھی۔ یہاں تو اب اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، روحی بھی مجبور ہو گئی تھی، اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں؟ روئی آنکھوں کو پونچھے وہ روحی کے مقابل ہوتی بے حد تھکی لگی تھی، درد اور کرب نے اس ننھی پری کی ساری چمک چھین لی تھی۔ روحی کو لگا وہ جواب نہیں دے پائے گی۔ ہاں، روحی نے فقط اتنا ہی کہا، گیا
ٹھیک ہے، کر دیں میری شادی، آپ کے لیے مکمل جان بھی دے سکتی ہے، آپ خود کو دکھی مت کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ فی الوقت شدید صدمہ لگا ہے، آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے مکمل نے دل خراش سا مسکرانا ضروری سمجھا تھا، اور وہ مسکراہٹ روحی کے اندر تک گڑ گئی تھی، دل کے آر پار ہو کر پیوست ہوئی تھی۔ ایک بار پھر مکمل کو خود مس موئے روحین بھی رو سی دیے تھی۔ مجھے معاف کر دو مکمل، میری جان، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ارتضا کو بھول جاؤ، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہترین ہے۔ اب تمہاری زندگی میں تمہارا محرم آئے گا، پوری ایمانداری سے اس کی ہو جاؤ، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں جو تم سے جڑنے جا رہا ہے۔ خوش رہنا، نہیں تو تمہاری آپی جی نہیں پائے گی۔ کاش میں نے ارتضا کی امید تمہیں کبھی نہ دلائی ہوتی، تو آج تم اس دکھ میں اس قدر گہری غرق نہ ہوتی۔ بس میری جان، اب مت رونا، وعدہ کرو مجھ سے مکمل۔ دونوں ہاتھوں سے وہ مکمل کا چہرہ پکڑے خود کے سامنے کیے، شاید اپنی اور مکمل دونوں کی آسودگی کے لیے وعدہ لے رہی تھی، اور مکمل کی بے رونق آنکھیں تو حسرت میں تھیں۔ وعدہ کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے نبھا لوں۔ مکمل بے حد رنجیدہ تھی۔ روحی نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کیے، سائڈ ٹیبل سے ایک وائٹ پیکٹ اور انگوٹھی اٹھائی اور پھر سے اس کے روبرو ہوئی۔ بہت پیاری سی پرپل ڈائمنڈ رنگ تھی، اور پیکٹ میں شاید تصویر تھی۔ یہ رنگ تمہارے لیے، اسے پہن لو، اینڈ یہ اس کی تصویر ہے۔ ویسے لڑکا بہت ہینڈسم اور پیارا ہے، لیکن میری گڑیا سے کم۔ جاؤ اب جا کے آرام کرو۔ بہت محبت سے ہلکے پھلکے انداز میں وہ دونوں چیزیں اسے تھماتے بولیں تو مکمل اسی کربناک تاثر سے وہ دونوں چیزیں پکڑتے اٹھ گئی، اور ایک نظر روحی سے ملانے کے بعد تیزی سے باہر نکل گئی۔ دل تو مکمل کا یہی چاہا کہ وہ دونوں چیزیں وہیں پھینک دے۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیے وہ دونوں چیزیں بیڈ پر پھینکتے وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کیے آنسو اس کے رخساروں کو پھر سے نم کرنے لگ گئے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ سنا تم نے، جواد تو جا چکے تھے، مگر گھر میں عبید کی شادی کے طے ہو جانے پر حیا محترمہ کا وحشی غضبناک ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ میمونہ نے تو جب سے سنا تھا اپنا سر پکڑے ہولناک چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ دوسرا، انہیں حیا کی طرف سے بہت خوف تھا۔ وہ جواد کو کال کر چکی تھی، اور وہ اگر ممکن ہوتا تو واپس آ جاتے، مگر کروڑوں کا نقصان وہ کسی قیمت پر نہیں سہ سکتے تھے۔ دوسرا، وہ واپس آتے ہی ان سب کے دماغ ٹھکانے لگانے کا عہد بھی کر چکے تھے۔ حیا عبید کا کمرہ زور طریقے سے کھولے اب دروازہ پٹکتے زخمی شیرنی کی طرح دہشت میں اس کی جانب لپکی تھیں، جو چہرے کی خفگی ضبط کیے اب یکدم متوجہ ہوا تھا، مگر حیا کو دیکھتے ہی وہ اپنے چہرے پر تنے تاثر لائے اٹھ کر ایک اچٹتی نگاہ ڈالے اس کے سامنے تن چکا تھا۔ وہ حیا سی اسی قسم کے فساد اور ہنگامے کی امید کر رہا تھا۔ تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے حیا؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اسی میں بات کر کے تمہارے دماغ میں حقیقت بھر سکوں۔ تمہیں وارن کیا تھا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس سے پہلے کہ عبید ملک کا دماغ گھوم جائے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ عبید لاکھ ضبط کیے اپنا خونخوار غصہ روکے اسے سختی سے ایک آخری ہدایت کر رہا تھا، اور وہ تو یوں وحشت ناک آنکھیں لیے تھی جیسے ابھی سب جلا کر خاک کر دے گی۔ نہیں جاؤں گی، تم میری اتنی انسلٹ نہیں کر سکتے، تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ حیا کی سوکھی دھمکیاں تو عبید کے سر سے گزر رہی تھیں۔ وہ تو بس اپنے بہت بڑے غصے کو روکنے کی کوشش میں تھا، جو کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی یہ فضول گوئی باہر جا کر کرو۔ میں عبید ملک تمہارا نہ تھا نہ ہوں، اور اگر تم نے کوئی بھی گھٹیا حرکت کی یا کسی معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائی تو یاد رکھنا تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ عبید غصے سے انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیے غضبناک ہوا، اور اب حیا کو لگا جیسے عبید کو پانا اب بے حد ضروری ہے۔ کس قدر ڈٹائی سے وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ ٹھیک ہے عبید ملک، اب میں دکھاؤں گی تمہیں کہ میری اس بے عزتی کا کیا بدلہ ہے۔ تمہیں جیتے جی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا تمہیں چیلنج ہے۔ اب سے پہلے تو حیا کی محبت تھے، اور اب ضد اور جنون ہو۔ حیا کی آنکھوں کی حقارت ایک لمحے کو مقابل بھی سکتہ پھیلا گئی تھیں۔ اب تو عبید کا ہاتھ اٹھنے والا تھا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جو کرنا ہے کرو، ڈرتا نہیں ہے عبید ملک تم سے۔ عبید کے چہرے پر اپنے لیے نفرت سی دیکھ کر حیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ قریب ہوئے وہ اس کی جلال سے مزین آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ ذلیل کرنا، بہت مہنگا، اس کا بدلہ ضرور لوں گی، ذلیل و خوار کر دوں گی۔ تمہیں لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر۔
لیکن اب تمہارا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی حیا ملک نہیں۔ حقارت سے پھنکارتی ہوئی وہ شعلے اگلتی پیر پٹکتی باہر کو مڑ گئی تھی اور عبید اسی اسپیڈ سے دروازے تک گیا اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کرتے مڑا۔ باڑ میں جاؤ! اپنے راستے میں آتی ہر چیز کا کباڑہ کرتا ہوا وہ سر پکڑتے واش روم کی طرف مڑا تھا۔ غصہ اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا اور آج کل تو وہ کچھ زیادہ ہی عتاب کا شکار تھا۔ اپنے سر میں اٹھتی یہ ٹھیس اسے آج بھی خوش ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ارتضیٰ، خدا کے لیے میرے پاس آ جائیں، مکمل کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں کیسے کسی اور سے شادی کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی وہ بے انتہا رنج میں مبتلا اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اب تو اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، گالوں پر بھی مرجھائی سرخی اتر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے روحی سے کیا جانے والا عہد وہ توڑتی ہوئی بے جان سی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ سے محبت خواب سہی، مگر مکمل یوں اتنی جلدی کسی اور کی ہو جانے پر کربناک تھی۔ اس کا ملائم سا چہرہ آنسوؤں کی لکیروں نے ویران سا کر دیا تھا۔ سب سمجھتے ہیں کہ میری آپ سے محبت بس اتنی سی ہے کہ جب چاہے وہ اس کو مجھ پر طاری کر دیں اور جب چاہے مجھے اس سے نکلنے کا حکم دے دیں۔ برسوں اس شجر کی آبیاری کی ہے، اس کی جڑیں تو مکمل سکندر کا پورا وجود جامد کر چکی ہیں۔ کیوں ہوئی پھر مجھے یہ خواب جیسی محبت جس کا انجام ایسی ہولناک تکلیف ہونی تھی؟ یا اللہ میری مدد کریں۔ مکمل کا بس چلتا تو خود کو کسی ایسے کونے میں چھپا لیتی جہاں اسے اس تکلیف دہ مرحلے سے نہ گزرنا پڑتا۔ رو رو کر شاید وہ آج اپنی ساری بڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے اٹھی اور بیڈ کے قریب جا کر ایک نظر اس بند لفافے پر ڈالی اور ایک نظر اس انگوٹھی پر۔ اسے لگا یہ دونوں ہی اس کا منہ چڑھا رہی ہیں، اس پر ہنس رہی ہیں۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، نظریں تو ان تکلیف کے پیمانوں پر اٹک سی گئی تھیں، گویا پتھر ہو گئی تھیں۔ ہاتھ بڑھائے وہ لفافہ اٹھا کر کچھ دیر یوں ہی بند ہوا دیکھنے کے بعد اسے بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ جب قسمت کا فیصلہ اٹل طے پا گیا تھا، پھر اس کے تصویر دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مکمل وہ انگوٹھی اٹھائے بہت قرب سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ یہ رنگ نہیں ہے، یہ مجھ سے ارتضیٰ کو چاہنے کا حق لینے والا وہ پھندہ ہے جو مجھ پر نازل ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری ارتضیٰ، مجھے اس ناانصافی کے لیے معاف کر دیجیے گا، لیکن مکمل اپنے سکون کے لیے باقی سب کا سکون ختم نہیں کر پائے گی۔ آپ کی سنڈریلا کو بھی تو ہر بوجھ سے آزاد کرنا ضروری ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی بے لگام ہوتی نمی جو اس کے لطیف رخساروں کو جلا رہی تھی فوراً سے ہٹائے وہ خود سے ابھی کچھ دیر پہلے توڑے جانے والا عہد دوبارہ جوڑ رہی تھی۔ نہ جانے یہ وعدہ وہ ابھی کتنی بار مزید توڑنے والی تھی۔ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں ارتضیٰ، آپ میری خواہش ہیں، اور اپنی چاہت اور خواہش سے دستبردار ہونا بہت تکلیف دہ اور سوہان روح عمل ہے، لیکن اگر کبھی زندگی میں آپ میرے سامنے آئے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس پاگل نے کیسے آپ کے ہونے سے محبت کی ہے۔ کاش میں اسے نبھا بھی سکتی، لیکن یہ سب مجھ سے یہ آخری سکھ لے رہے ہیں۔ کسی کو مکمل کی تکلیف کی انتہا کا اندازہ نہ ہے، نہ کبھی ہو پائے گا۔ کسی گہرے صدمے میں غرق سی مکمل اب وہ رنگ اپنی انگلی میں پہن رہی تھی اور پہنتے ہی جیسے چند بے آواز سے آنسو پھر سے اس کا چہرہ بھگا گئے تھے۔ سارے کا سارا رو لینے کی خواہش میں وہ وہیں ٹانگیں سمیٹے تکیے پر لیٹ گئی تھی۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ آنکھوں کی بے قابو نمی اب تکیے میں جذب ہو رہی تھی۔ مکمل نے اپنی درد کرتی آنکھیں موند لیں۔ تم نے میرے خلاف جا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے دلاور۔ بنا مجھ سے پوچھے تم عبید کی شادی طے کر آئے ہو اور کس منہ سے مجھے اطلاع دے رہے ہو؟ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میری غیر موجودگی کا اس سے بہتر فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی؟ جواد ہوٹل کے روم میں خفگی سے ٹہل رہے تھے اور دوسری طرف دلاور چہرے پر انتہا کی سنجیدگی اوڑھے لان میں کھڑے تھے، لیکن آج دلاور کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو اس سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن اس بار میں آپ کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ عبید کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی خوشی کے بنا ہو جاتا تو شاید میں نہ آپ کو معاف کر پاتا نہ خود کو۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، دلاور نے بظاہر ہلکی سی اداسی لیے کہا تھا، مگر یہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ ابھی بھی خوف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ انا میں آ کر جواد کچھ بھی کر سکتے تھے، دوسری طرف تو چہرے پر تو اس حکم عدولی نے پتھر سا تاثر لایا ہوا تھا۔ تم نے میری بات نہ مان کر ہم دونوں کا رشتہ تو خراب کر ہی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے عبید ملک
کہ تمام عمر کی بے سکونی کا سامان بھی کر دیا ہے، اب تمہارا وہ گھمنڈی نواب زیادہ نہیں بچے گا، کر لو یہ بھی، جتنی خوشی منانی ہے منا لو، کیونکہ یہ تم لوگوں کی آخری خوشی ہوگی۔ گیٹ ریڈی فار شاکس۔ بدلے کی آگ نے تو جیسے جواد کے اندر کا رہا سہا اچھا پن بھی مار ڈالا تھا۔ دلاور تو کٹا فون دیکھ کر پتھر ہوئے، چہرے پر یکدم گنا سایہ ابھرا تھا۔ دل الگ کانپا تھا۔ مہرین چائے لیے وہیں آ گئی تھی، مگر دلاور کے چہرے پر تباہ کن سنجیدگی دیکھے ان کی جانب مڑ گئیں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مہرین کی بھی پریشان صورت بن چکی تھی۔ دلاور نے ایک سرد آہ بھرے مہرین سے کپ لیا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔